شہنشاہ نقشبنداں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا تذکرہ گزشتہ جمعۃ المبارک دی گفتگو دے وچ کرنا ضروری سی۔ حالات و واقعات کے پیش نظر آپ کے فضائل بیان کیتے اور آپ دی شان دے اندر گستاخی کرنے والے دی مذمت کیتی اور جیڑی کہ ہر مسلمان دا فرض بنتا ہے۔ اس تو قبل جڑا جمعہ سی شاید احباب کو یاد ہوئے کہ کیڑی ہستی دا تذکرہ ہویا سی، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ مرتضیہ دے مشائخ وچوں غالباً مینوں یاد ہے کہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر انہوں دیا باتاں یاد ہون گیا، گلاں یاد ہون گیا۔ میں بھی بچپن تو شجرہ شریف پڑھتا آندا تھا اور شجرہ مبارکہ سندا بھی آندا سا۔ ہستیاں دے نام جڑے نے اپنے مشائخ دے اپنے بزرگاں دے او یاد بھی کیتے ہوئے سن، یہ سندا بھی آ رہا سی، لیکن ان ہستیاں دے بارے پوری ڈیٹیل نال تفصیل نال تعارف نہیں سی اور بڑے عرصے تو خواہش سی کہ ان ہستیاں دا ذکر کیتا جائے تاکہ سانوں یہ پتہ چلے کہ انہاں زندگی کیویں گزاری، کیویں اپنے مولا دا قرب حاصل کیتا، کیویں نام کمایا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی دا تذکرہ تو سننا، اج انہاں دے خلیفہ حضرت بو علی بھی خواجہ یوسف، بو علی ہور نے خواجہ یوسف اور بزرگ۔ آج تذکرہ ہوئے گا حضرت بو علی دا، یہ کون سن؟ یہ بزرگ ایران وچ ہوئے، ایران وچ ہی پیدا ہوئے، ایران وچ ہی انہاں دا مزار ہے۔ اج تک میرا خیال ہے بہت زیادہ ہستیاں کوئی انہوں دا تذکرہ آ رہا ہے جنہاں دے مزارات مبارکہ ایران دے اندر۔ ساڈا سلسلہ نقشبندیہ بہت زیادہ ایران دے اندر فیض یاب کر رہا ہے، لوگاں نو جلوہ فرمائے، اور بہت زیادہ ساڈے مشائخ تے ہستیاں سرزمین ایران تے آرام فرمائے۔ حضرت ابو علی فارمدی اس واسطے انہوں نے کہتے ہیں، فارمد ایک پنڈ سی ایران دا ایک شہر ہے توس، نیٹ تے جا کے ریسرچ کر لو تو انہوں ڈیٹیل مل جائے گی توس دی۔ توس تے قریب پنڈ فارمد۔ حضرت ابو علی فارمدی دی ولادت اس پنڈ وچ ہوئی سن 407 ہجری، تے آپ دی وفات 477 ہجری دے اندر، تے عمر مبارک ہوئی 70 سال۔ آپ نے اصل آپ دا جڑا نا ہے نا ابو علی علی دے ابو جی کنیت ہوئی نا جی، بو علی فارمدی۔ ساڈے بزرگاں بھی لکھا ابو علی بھی خواجہ یوسف اکمل ہوئے نال کر، ابو علی فارمدی۔ انہاں دا مقام مرتبہ ہسٹری تے میں بیان کرنا جنی کو ڈیٹیلز مشائخ نے لکھیاں نے اور محنتاں کر کے انہاں دی سوانے دے موتی جمع کر کے ساڈے تک پہنچا دیتے۔ انشاءاللہ العزیز آخر تے انہاں دی ایک فضیلت عرض کراں گا جہدے تو تانوں پتہ چل جائے گا انہاں دا مقام کنا کو ہے۔ ابو علی نام ہے، ابو علی کنیت، اصل نام کی ہے جیڑا ماں پیو نے رکھیا سی وہ سی فضل اللہ، اللہ دا فضل، فضل اللہ آپ دا نام سی۔ والد دا نام محمد تے دادے دا نام علی۔ فارمد وچ پیدا ہوئے تے جدوں آپ جوان ہوئے نا، اس وقت علم حاصل کرنے واسطے نیشا پور چلے گئے۔ جوانی شروع ہوئی دین دا علم پڑھنے واسطے نیشا پور۔ یہ اصل اپنے بچپن ویکھیا ہے کہ بچے
مچھ داڑھی ہوتی سی تو 5ویں جماعت چلا مچھ داڑھی آ گئی تے ہوں اجے مچھ داڑھی آتی نہیں تو میٹرک کلیئر ہوا ہوتا اس دور کے اساں جڑے مناظر ویکھے نے ایک قلم دوات تے ایک پھٹی تے بالا نو قلم دوات تے پھٹی دا تصور ہی کوئی نہیں رہے گا اساں جڑی ہینڈ رائٹنگ سیکھی ہے قلم دوات پھٹی تے سیکھی کاچی لے لینی ایک باری پھٹی پوچھ لینی سکھا لینی پھر لکھنا شروع کر دینا پھر پھٹی پوچھ کے سکھاؤ جی پھر لکھنا شروع کر دینا تے کلمہ کانیاں دیاں کر لیں نہ ماپیاں تے لمبا چوڑا لوڈ نہ اخراجات کی ٹینشن ہوں کی پوزیشن ہے نمی کاپی اصا 6 7ویں جماعت جا کے رب کاپی کا منہ ویکیا جی اصل کاپی ہوتی سی ہوں پہلی جماعت والوں اندر بھی سوہنیاں کاپیاں کتاباں دے پیسے جڑے جمع کرانے نے سبحان اللہ تھی آخنا ہے کہ بو علی فارمیدی کا ذکر ہے تو آ سکولوں گیا خیر تے ہے دکھ آتا ہے نا جی جب کوئی گل سامنے آئے اذیت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اصا سلیٹ تے سلیٹی نال دور کڈیا تے تختہ سیاہ ہوندا سی جنوں بلیک بورڈ پھر جا کے اندا نام سانوں 6ویں جماعت پتہ لگا بھی اینوں بلیک بورڈ بھی آندے تے تختہ سیاہ ہوندا سی تے چاکاں دا ایک ڈبا ہونا ماسٹر صاحب نے اون دے اوتے ہی لکھ کے جمع دے سوال سمجھا دینے تفریق دے سوال سمجھا دینے ضرب دے تقسیم دے سمجھا دینے اسی نسبت تناسب وراثت شراکت میٹرک تک سارے سوال تختے سیاہ تے ہی سمجھدے ہیں ادو سکول ٹیچروں ایڈا لما چوڑا ٹیوشنوں کا تے انہاں معاملات کا تے پرائیویٹ سکولوں کا دور نہیں سی تھوڑا ہی گھٹ سی تھوڑا ہی گھٹ تے تھوڑی جی فیس تیلی 12 نے جمع کرا دینی تے وہ بدیلی کی خیال ہے کہ پڑھائیاں میرا خیال برکت کی بابا ہولا بار تے ساتھ دا موری تے جناب والدین بھی بے فکر ہو جائیں ایڈا لمبا جڑا فکر یہ میں کوئی ایسے دور کی بات نہیں بیان کر رہا اے نیو جنریشن جیڑی ہے خاص طور پہ 10 12 سال 15 سال دے انہاں تو پہلے دے سارے لوگوں اس کلچر اور دور کا پتہ ہے ویسے اگر موجودہ دور دے بچے کاپیاں پینسلاں ایک ہوندا سی انہوں جنوں اسی شاپنر نہیں کہتے انہوں اسی پنجابی چ نام رکھا ہوں سی ماشاء اللہ پتہ ہے کاٹو کاٹو اس میں فائل کا سیکھا ہے انگریزی کے شارپنر اس میں فائل کا سیکھا ہے کاٹو کڑھن والا ٹھیک ہے کاٹو بھی اس میں فائل ہے شارپنر کی شارپنر بھی کی ہے اس میں فائل کا سیکھا تے تمہیں ایک گل دساں میں اپنے حضرت صاحب کی جی ٹیبل سی نا میز اندر اتنے ایک شیشی ویکھدا ہوندا سی جہدے وچوں پین چ سیاہی بھرتے سن وہ سرکار دے دور کی شیشی سی اچھا وہ جی شیشی میں اج تک دیکھی نہیں ہوں کسی کا موڈ ہوگا تو میں زیارت کروا دوں میں اس قسم کی شیشی ہوں نہیں دیکھی اچھا اندر حضرت صاحب سیاہی بھرتے ہوں سن وہی شیشی تحفے کے طور مینوں مل گئی وہ میں محفوظ کر کے رکھی ہے سیاہی اوی پا کے بڑی سنبھال کے رکھی کیونکہ باقی تو شاید باقی کو نہیں میں کہ حضرت صاحب کا تحفہ ہے یہ سنبھال کے ضروری ہے سرکار کا تبرک یہ نال ایک شارپنر سی 2 منہ والا ایک موٹا منہ تو ایک بریک منہ دیکھے ہوں گے تصاویر اس وقت 2 منہ والا شارپنر ایک عرصہ تک حضرت صاحب کے کول میں دیکھا ان کا مطلب یہ شاید سنبھال کے رکھی ہوئے تو زندگی کے نال ہی نب جاتی ہے ہوں بچوں تھی جناب پتہ لگ گیا نا ماں پیو والدہ یا شہر جا رہے ہیں نال ہی چٹ کے اتنے لکھ کے دے دیں گے 12 شارپنر 2 ڈبے پینسلوں کے تے مہینے 1.5 بعد پھر شارپنر مکے ہوتے جانے کدھر یہ میں ساری گل تمہیں اس واسطے سنا رہا ہاں اللہ کرے جے کسی کے وس ہوے کسی کے اختیار ہوے کہ یہ کاپیاں تے پینسلاں تے شارپنر تے انہاں چیزاں نو ایک حضرت صاحب کا پین کیا سرکار کا آپ نے محفوظ تبرکات محفوظ ہے الحمدللہ حضور کی ذات کا
کاش کتے پلٹ کے. اچھا ویسے یہاں بچوں کے ہاتھ مہنگیاں مہنگیاں کاپیاں تے پینسلاں دین دی بجائے اگر یہاں دے ہاتھ وہی قلم تے دوات دے دیتی جائے تو کی خیال ہے یہ علم نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں. اور جڑا کانے دی پینسل کڑ کے آپ کڑنی جناب کڑ کے تے ہینڈ رائٹنگ بنتی ہے نا وہ یہاں پینسلوں آواز ہی اتوں ہوگا. کیوں اج تھی چلے جاؤ کاتب ایک صفحہ لکھے 2000 روپیہ لوے ٹائٹل لکھتا ہے کسی کتاب کا 1500 2000 آرام نال چک لینا کاتب. انہوں جا کے تھی دیکھو پینسل نال لکھتا پیا ہوتا ہے کہ کانے کی قلم نال لکھتا پیا ہوتا ہے. مطلب وہ ہینڈ رائٹنگ بنتی ہے کانے کی قلم نال تے تختی ہوے تے گاچی فری لب جاتی ہے. تھوڑا بہت ہوے اور کون سمجھائے جناب. میری یہ گل سننے والوں نے نا تھوڑی تو سمجھ میں آتی ہے پی کیونکہ کوئی پیار دیا بھی گلیں ہیں تو آنا ٹھیک ہے جو آتا ہے ٹھیک ہی آتا. لیکن انگلش میڈیم والے جڑے نے اور خاص طور پہ جنہیں پرائیویٹ سکول بنائے نے تو انہوں نے چٹ بھیج دینی ہوتی ہے کہ پیپر منی 10,000 روپیہ 1500 روپیہ بکس کا ہو گیا کاپیوں کا مہینہ ہو گیا والدین ہو گیا بجلی کے بل سے گیس کے بل سے مصیبت پی ہوتی ہے اتوں جدو پھر خیر نال سکول کا بل بھی آتا ہے عجیب ہی تماشا بن جاتا ہے. انہوں نے جنہیں پرائیویٹ سکول بنائے نے انہوں کی سمجھ یہ میری گل آ سکتی نہیں. کسی سوروں کمل مارتا ہے پرانے طور پر کٹیا دوسری سوچ پرانی سوچ ہے یہاں ہے جگہ بلا ہی تو سمجھا مولوی صاحب واہوا آؤ گے کلا نہیں یہ پھر اسے کاغذ قلم کی پینسل سلیٹ کانے دی جیڑی قلم کے دور کی گل کرتا پیا یار نہیں کوئی ایڈا فارورڈ روشن خیال اور لبرل یہ نہیں ہے. یہ پرانی سوچ کا تمہوں لبرل سوچ مبارک جن ماپیاں کا صاف پٹیا رہتا ہر ویلے سانو پرانی سوچ مبارک. آؤ ذرا اگلی گل کریے. حضرت بو علی فارمکی وڈے ہوئے علم حاصل کرن دا. میں جب پڑھ رہا تھا میرے خیال آیا خواجہ غلام مرتضیٰ بھی جب علم حاصل کر گئے ہیں نا کافی عمر سی داڑھی مبارک آئی ہوئی تھی. آپ علم کا حاصل کرنے واسطے جامعہ غالباً جامعہ عباسیہ بہاولپور تشریف لائے اتوں پڑھ گئے. اس وقت جی عراق والے لوگ جامعہ نظامیہ بغداد والے رجوع کرتے سن کچھ لوگ نیشاپور والے رجوع کرتے سن اور جتھے جتھے علم دے مراکز سن اتنے رجوع کرتے سن. میں جس دور کی بات کر رہا خواجہ غلام مرتضیٰ دی 1800 اور تقریباً 45-50 دے راؤنڈ باؤٹ کی بات ہو رہی ہے. 1800 کوئی 40 تو 45 کے درمیان خواجہ غلام مرتضیٰ بہاولپور عباسیہ یونیورسٹی علم حاصل کر. حضرت ابو علی فارمدی توسی بھی کہتے ہیں توئیں واؤ سین یہ توسی اس پاس فارمدی اس پاس کہتے ہیں کہ پنڈ کا نام فارمت جتنے آپ کی ولادت ہوئی ہے توسی اس واسطے کہتے ہیں کہ نال شہر جڑا سی وہ توس لگتا سی ان کی طرف نسبت کر کے کسی نے کہہ دیتا جائے شرک پوری لاہوری شیخو پوری یا پنجاب کی نسبت کر کے پنجابی کہہ دیتا جائے. حضرت ابو علی فارمدی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو علم حاصل کرنے واسطے نکلے یہ مطلب ہے کہ طریقت دا شوق سی تصوف دا شوق سی لیکن ذہن یہ سی کہ جنی دیر تک قرآن اور حدیث دا علم نصیب نہ ہویا یہ علم نہ ہویا طریقت وچ قدم رکھن دا فائدہ کوئی نہیں. پہلے قرآن اور حدیث دا علم پڑھنا پیا. قرآن اور حدیث دا علم پڑھن تو بغیر توجہ ہے قرآن اور حدیث دا علم پڑھن تو بغیر طریقت وچ قدم رکھنا جائز. قرآن اور حدیث اے جملہ میں بولن لگا جواب تساں دینا ہے. قرآن دا علم ترجمہ بھی نہ آتا ہوئے حدیث بھی پڑھنی نہ آتی ہوئے نہ قرآن دا ترجمہ آوے نہ حدیث پڑھنی آوے نہ فقہ دی کتاب پڑھنی آوے شریعت کے اوپر
انج بات کرے کہ علماء نو بھی پیچھے سٹ دا لگا جاوے، جائز ہے بھی اس بندے واسطے؟ بولو جائز ہے؟ خیال کرنا چاہیے نا، پہلو گل کرنی ہوئے تو دیکھنا چاہیے اس فیلڈ دے اندر میرا مقام کی، میں ان دے اندر گل کرن جوگا ہےگا بھی ہیں، پوزیشن ہےگا بھی آ کے نہیں ہے گا۔ حضرت خواجہ فضل اللہ ابو علی فارمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جدوں لہر آئی تصوف دی طریقت دے وچ قدم رکھن دا سوچیا سب تو پہلے مینوں قرآن پڑھنا چاہیے اور دین دا علم حاصل کرنا چاہیے، مینوں سب تو پہلے حدیثاں پڑھنیاں چاہیے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین سرکار دیاں گلاں دا علم حاصل کرنا چاہیے، حضور دیاں سنتاں دا تے پتہ ہونا چاہیے نا۔ جدوں طریقت وچ قدم رکھنا ہے تے طریقت دا تے آغاز ہی سرکار دی سنت دی اتباع تو۔ آپ نیشا پور چلے گئے، نیشا پور ایک مدرسہ اوتھے پڑھنا شروع کر دیتا، اوتھے پتہ چلیا کہ ایک بزرگ آئے نے شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ۔ طالب علماں نوں بڑا شوق ہوندا ہے عرساں تے جان دا، طالب علماں نوں بڑا شوق ہوندا ہے جلسیاں تے جان دا، انہاں نوں تسی جناب ڈکو بھی پے تے پتہ ہوے میں ایس جلسے تے جانا ہی جانا ہے تے 2 دن پہلے یا پچھوں کسے نہ کسے نوں فوت کر دیں گے تے یا کوئی شادی رکھ لین گے، ایک کسے نہ کسے بہانے دیہڑی پہلے ہی نکل جان گے تے بعد چ پتہ لگدا بھی سارا رولا تے اس جلسے دا سی۔ انہاں نوں جلسیاں دا عرساں دا انہاں چیزاں دا بڑا شوق ہوندا ہے۔ چنگی گل ہے، دین دے طالب علم نوں جلسے دینی جلسیاں دا ہی شوق ہونا چاہیے، عرساں دا شوق ہونا چاہیے، بیانات علماء دے سنن دا شوق ہونا چاہیے، انہاں محفلاں دا شوق بھی تے بڑی اچھی بات ہے، لیکن علماء پھر روکتے رہتے ہیں، اور بندے بنو ہوئے علم حاصل کرو، جنہ بزرگاں دے عرس تے جا رہے جے سبق چھڈ کے جاؤ گے تے نہ کدی بھی تہاڈے تے خوش نہیں ہونا، تے جنہیں بھی تبلیغ کری اثر گھٹ ہی ہوندا ہے۔ انہاں نے کچھ نہ کچھ چند جلسے ضرور جڑا انہاں نے وہ ویکھنے ہوندے نے سننے۔ حضرت ابو علی فارمدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مدرسے دے اندر تے مینوں کسے دسیا شیخ ابو سعید آئے ہوئے، کہندے نے میں نہ سوچیا کہ میں انہوں مل آواں، مینوں پتہ چلیا کہ ایک جگہ تے محفل ہو رہی ہے اور شیخ ابو سعید بیان فرما رہے ہیں، کہندے میں محفل وچ جا کے بیٹھا تے جب شیخ ابو سعید دی میں زیارت کیتی نا تے میرے دل وچ صوفیاء دا پیار دل دے انج آخری پردے وچ جا کے بہ گیا۔ میں کہیا اللہ والے اے سونے سونے لوگ، خوبصورت داڑیاں، کیا سونی دستار ہے، کیا پیارا لباس ہے، کیا جناب جی رسول اللہ دی محبت دل دے وچوں چھن چھن بھی کر دی ہے، کیا سونی صورت، کیا خوبصورت سیرت ہے، میں بھی ایسے لائن تے ہی چلاں گا۔ میرے دل وچ شیخ ابو سعید دا پیار بہ گیا۔ فرماندے نے میں پھر مدرسے آ گیا، محفل ختم ہوئی، حضرت ابو علی فارمدی فرماندے نے میں مدرسے آ گیا، جب آ کے مدرسے میں سبق پڑھنا شروع کر دیتا، ایک دن کتاب پڑھ دیا میرے دل وچ نا آپ اجے شیخ ابو سعید اوتھے نیشا پور دے اندر ہی جلوہ فرما سن، میرے دل وچ لہر آئی کہ میں شیخ ابو سعید دی زیارت کرنی ہے۔ پھر میں کہا چلو کل کر لاں گا، کہندے نے میں نا کتاب ٹھپ دیتی، میرے کو کھلوتا نہ جاوے، میرے کو رکیا نہ جاوے، دل کھچے مینوں انج لگے جویں میں زیارت نہ کیتی تے پتہ نہیں کی بن جائے گا۔ کہندے نے میں کتاب ٹھپی تے شیخ ابو سعید دے پیچھے حاضر ہونے واسطے، انہاں نوں ملن واسطے، اتھوں ہی گل لگے شروع کر لینے۔ دوستو کئی بزرگ ایسے انہاں دیاں ہسٹریاں انہاں دیاں تاریخاں ملدیاں نے کہ انہاں نے کالج دے سٹوڈنٹ فیصل آباد کے حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کالج کے سٹوڈنٹ سن، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جھنگ بازار سنی رضوی مسجد امام خطیب اور نال ہی بہت بڑا تعلیمی ادارہ، محدث اعظم پاکستان دے بہت بڑے محدث، جی ہاں حضرت خواجہ پیر نور محمد فنافی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار تشریف لے کے گئے نا فیصل آباد سید حسین شاہ صاحب دی دعوت تے ایک دن سرکار نے فرمایا کہ چلو یار اس طرح کہ ذرا نا شہروں ہو آئیے،
یہ سرکار جدو شہر تشریف لے آئے تو سدھے فیصل آباد سنی رضوی مسجد میں مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ دورہ حدیث شریف کا سبق پڑھا رہے سن تو جدو سبق تو ہوئے فارغ سرکار انہیں دیر پیچھے رکے رہے کہ پتہ کرو فارغ ہوئے نے یا نہیں ہوئے ساڈے جان دی وجہ تو کتے سبق دی وجہ تو سبق وچ ڈسٹرب نہ ہو جان پریشان نہ ہو جان تے جس وقت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہوئے سرکار تشریف لے آئے السلام علیکم مولانا صاحب نے کھڑے ہو کے استقبال کیتا سرکار دا جاہو جلال ویکھ کے کہ واقعی کوئی ہستی لگتی ہے لیکن تعارف کوئی نہیں سی آپس میں پہچان کوئی نہیں سی سرکار تشریف فرما ہو گئے اے جی قبلہ کیویں آمد ہوئی سرکار فرمایا ذرا گزر رہا سا اساں آکھیا ذرا ملاقات کر لیے بڑی مہربانی تسی تشریف لے آئے سرکار نے تحسین فرمائی کہ ماشاءاللہ علمی کام علمی خدمات تہاڈیاں قابل تحسین نے اور اسی خوش ہاں اور بڑی دلی خوشی ہوندی ہے تہاڈا دینی خدمات ویکھ کے علمی کام ویکھ کے اینی گل کر کے میرے مرشد کریم نے اس دور دے وچ جیب چوں 100 روپیہ کڈیا جی میں اس دور کی گل کر جدو 5 روپیے کی بہترین مجھ آ جاتی ہوتی سی 5.5 روپئے کی تگڑی مجھ لے کے بندے آتے 100 کا نوٹ کڈیا سرکار نے تے فرمایا کہ اے تواڈے مدرسے واسطے ساری طرفوں بھی حصہ پا لو مولانا نے وہ رکھ لیا مدرسے واسطے قبول کر لیا شکریہ ادا کیا سرکار فرمایا کہ سارے واسطے سعادت ہے اے دین دے طالب علم جنہ دے پیراں تھلے فرشتے پر وچھا دے نے اسی انہاں دی خدمت کرنے ہونے ہاں اور میرے مرشد صرف فیصل آباد جامعہ رضویہ دی خدمت ہی نہیں کی میرے مرشد کریم لاہور رہ کے جامعہ نعمانیہ اور دیگر کئی مدارس دے رجسٹراں وچ اج بھی ریکارڈ موجود ہے شمائی حضور کنک بھی بھیجتے ہوں سن طالب علم واسطے اور سرکار جناب چاول بھی بھیجتے سن ایک کلاس دی مفتی مہر الدین نے اپنے دستخطاں دے نال بات لکھی انہاں کہا کہ ایک کلاس سی دورہ حدیث دی اور قلعے شریف والے سجادہ نشین ایک قلعے شریف والے سجادہ نشین دی داڑھی مبارک ادو چٹی نہیں سی ہوئی میں اس دور دی گل کر رہا ہاں جدو یہ شہزادہ یہ جوانی دے وچ قدم پہ رکھدا سی یہ میں اس دور دی بات کر رہا ہوں اجے داڑھی مبارک دا آغاز ہے حسن اپنے جوبن تے وے اور اس سجادہ نشین شہزادہ قلعہ شریف دا دوستان عزیز آپ بھی یہ طالب علم سن لیکن چونکہ سجادہ نشین سن اس واسطے آپ پورے آستانے دی نمائندگی فرما رہے سن مفتی مہر الدین نے آکھیا کہ جدوں کبھی خواجہ نور محمد مناظر احناف سجادہ نشین قلعہ لال سنگھ قلعہ شریف جدوں کبھی آپ پیش فرماندے سن نا طالب علماں دی خدمت تے آپ رسید کٹن تو منع کر دیندے ہوندے سن فرمایا سر رسید کٹن دی ضرورت نہیں اے تسی رکھ لو طالب علماں واسطے رسید ادھر آپ ہی ساڈی کٹی گئی ہے فرمایا 100 روپیہ ساڈی طرفوں رکھ لو انہوں نے رکھ لے پیسے سرکار فرمایا ٹھیک ہے جی سانو اجازت ہے اے جی کوئی خدمت سرکار فرمایا نہیں بس اسی جانا ہے السلام علیکم اٹھے حضور تے باہر ہو گئے ایک طالب علم جانتا سی دورہ حدیث کا وہ بھج کے کول آیا انہیں آخیا استاد جی اے جڑے بزرگ آئے سن پتہ کون نے انہوں نے کہا بس میں بھی نا ایویں جھاگے جی رہا ہاں تے انہوں نے ایڈا ٹائم کوئی نہیں دیتا تے گل کھلی کوئی نہیں ایڈی تے میں ایک دو باری کوشش بھی کی تے انہوں نے اپنا آپ دسیا نہیں پھر میں بھی بہت ہی ضد نہیں کی تھی انہاں کہا جی وہی بزرگ نے جنہاں نے کتاب لکھی ہے ظہور الصفات فی جمیع الموجودات جنہاں نے کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علم غیب تے حجت ربانی لکھی ہے یہ وہی بزرگ نے خواجہ نور محمد قلعہ شریف والے سجادہ نشین نے انہوں کو ہو ایڈی عظیم ہستی اور تم ہی پاچو تو ادھر نو نکل جا تو ادھر نو نکل جا اور جلدی کرتے آپ بھی گیٹ کو آ گئے آگے کھلو رہا ہے اور جتھے ملنا انہوں نے کہو جی مولوی سردار احمد تانوں کہہ رہے ہیں کہ ذرا 2 منٹ ٹائم مل جاوے وہ طالب علم کو ادھر نو نس گیا کوئی ادھر نو نس گیا کسی نو پتہ نہ لگا خواجہ نور محمد صاحب کدھر نو تشریف لائے حضرت ابو علی فارمدی آپ فرماندے نے میں نکلیا باہر بزرگاں دی زیارت کرنے واسطے بزرگ کیڑے سن حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ
کہندے نے جدوں میں انہاں دی زیارت کرنے واسطے باہر نکلیا تے اجے میں چوک وچ آیا جتھے انہاں دا قیام سی ادھر نوں میں جانا سی چوک وچ آیا تے کافی لوگ مینوں آندے نظر آئے میں دیکھیا تے پتہ چلیا کہ حضرت خواجہ ابو سعید تے جا رہے نے فرماندے نے میں آرام نال انہاں دے پیچھے ہو گیا نال نال شہروں باہر نکل کے نا کچھ چند منازل تے میں چپ کر کے پیچھے پیچھے لگا گیا میں کیا کتے بیٹھن گے کتے قیام ہوئے گا تے میں جنی دیر بھی ممکن ہوئے میں انہاں دی صحبت تو فیضیاب ہونا ہے اور میں کوئی انہاں دے کولوں اپنے واسطے کوئی نصیحت حاصل کراں گا میں انہاں کولوں کوئی گل پوچھاں گا بڑی عظیم ہستی نے نیک نے بزرگ نے یار جن دے نال پیار ہوئے نا بندہ 100 کام چھڈ کے بھی نا پیار ہوئے بندہ 100 کام چھڈ کے بھی ایویں جا کے اندے کول بیٹھ رہندا ہے تے جن دے نال پیار نہ ہوئے بندہ ویلا بھی ہوئے تے اس پاسے جان نو جی آج ہی نہیں کر بس گل تے نہیں دوستان عزیز حضرت خواجہ راس الاتقیاء زبدۃ الاصفیاء شیخ المشائخ حضرت خواجہ ابو علی فارمدی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے طالب علمی دا دور ہے ابتدائی سبق جے میں مدرسے چ پڑھ رہا ہوں فرما دے نے حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لجا رہے نے 14ویں رات دے چند طرح چہرہ چمکاں پیا ماردا ہے درویش ارادت مند آپ دے مرید نال نال لے فرماندے نے میں بھی آرام نال ہی رل گیا نیشا پور دے وچ نہ میں کسے نو جاننا نہ کوئی مینوں جاندا قافلہ جا رہا ہے شہروں باہر نکل کے چند منزلاں دے اوپر قافلے نے قیام کیتا حضرت ابو علی فارمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ فضل اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ فرما دے نے ایک جگہ تے ٹھہر گئے سارے حضرت صاحب تشریف فرما ہو گئے مرید بھی سجے کھبے بہ گئے کہندے نے ایک نکرے لگ کے میں بھی نیویں پا کے بہ گیا میں کیا ہن پتہ نہیں ایتھے کی ہون لگا سارے چپ کر کے بیٹھے نے شیخ فرما دے نے نعت خان کتنے نے نعت خان جلدی دن لگی آ کے سامنے ہو کے بہ گیا میں جدوں پڑھیا نا میرے خیال آیا بالکل جی میں سلسلہ مرتضائیہ وچ نعت خانی ہوندی تے اے انج اگے لین بنا کے دائرے دے وچ بیٹھے ہوندے نے نعت خان تے اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول دیاں صفتاں تے ثناواں اپنی زبان وچوں کر رہے ہوندے نے اس وقت بھی روح پرور ماحول پر کیف منظر نعت خان بہ گئے فرمایا کلام پڑھو دسیا سی انہوں نے کلام اشاریاں نالوں نعت خان سمجھتے تھے نعت خانہ نے کلام پڑھنا شروع کرتا حضرت ابو علی فارمدی فرما دے نے شیخ ابو سعید تے کیفیت تاری ہو اینج چومدے رہے نعت خان کلام پڑھ دے رہے نعت شریف پڑھی جا رہی ہے شیخ ابو علی فارمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوم رہے نے فرما دے نے شیخ ابو سعید چوم رہے نے شیخ ابو علی فارمدی فرما دے نے میں نکرے لگ کے آرام نالے منظر وینا پیاواں صورت حال اتھوں تک پہنچی کہ شیخ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اتنا تیز وجد دی کیفیت تاری ہوئی کہ آپ نے اپنے کپڑے قمیض پاڑ دیتی پھڑ کے آپ آج جو نے صورت حال ہے کہ جنہوں ایک کیف نصیب نہیں نا جنہوں ایک کیف ہووے صحیح اے گرنٹی ہے اندر دو نمبری نہ ہوئے اندر ریاکاری نہ ہوئے اندر بخالا نہ ہوئے اٹھے انج کر کے اندروں انج اندروں اٹھے ایک کیفیات نے نا جڑیاں اے تے کیفیت جڑی ہے اے بندے دے اندر لہراں اللہ نے رکھیاں نے اے لہراں رکھیاں نے اے لہراں نو کدھر نو ٹورنا ہے ادھر نو ٹرو گے تے ادھر والیاں دب جان گیاں ادھر نو ٹرو گے تے ادھر والیاں دب جان گیاں بندے دے اندر ایک کیفیات موجود نے لہراں موجود نے روحانی لہراں بھی موجود نے تے شیطانی لہراں بھی موجود نے ہن بندے دی اپنی مرضی ہے بھاویں شیطان والیاں لہراں ایک جگہ تے ٹی وی لگا تے ایک میاں والی دا گویا مشہور ہے نا کی ہوندا
آدھے سارے چپ کر رہے ہیں نہ لیا تو انہیں رکھ لیں گے پتا مینو جو پتا تو ایڈی کہڑی ٹینشن والی گل ہے عطا اللہ عیسیٰ کہہ گئی عطا اللہ جہاں سی وہ گانا پیا گانا سی ٹی وی کی سکرین ہے سامنے سکرین تے واضح نظر آ رہا سی عطا اللہ گانا گا رہا اور لوگ اٹھ کے تے جھوم رہے ہیں اور یہ کر کے چادر لوگوں دیا تھلے پہ ڈگدیاں نے کئی ادھر پہ ڈگتے ہیں کئی ادھر پہ ڈگتے ہیں میں آخیا ایک آ لہراں نے بندیاں تے لہراں پہ آدیاں نے لیکن مجال ہے کسی اعتراض کیتا ہوئے کہ ایک گانا کی ہے یہ تو ساریاں شیطانی لہراں نے گانا ہے نا نفس نو جس لئے حرکت ہوئی تے شیطانی لہراں جس وقت آیا انہوں دا دور تے رحمانی لہراں دور ہو گئیاں شیطانی نظر آ رہی سن کدی کسی اعتراض نہیں کیتا میں تو نہیں کسی نے سنیا کہ اندر اتنے کوئی اعتراض کرتا ہوئے یہ کتنے لکھیا ہے یہ کتوں ثابت ہے یہ کی گل ہے تے جس وقت آدیاں نے رحمان والوں لہرا قرآن پڑھیا جائے رسول اللہ دا فرمان پڑھیا جائے تے کیفیات آدیاں نے اور جدو رحمان دی طرف لہرا آدیاں نے شیطانی لہرا پھر چھوٹاں وٹ جاندیاں نے انہاں دا تے کی کام ہے یہ آدیاں کتھوں نے یہ کیویں آدیاں نے کیویں آدیاں نے میرے مرشد کریم نے کتاب لکھی تحقیق الوجد میرا خیال ہے 23 کے 24 قرآن دیا آیتاں وچوں ثابت کیتا جنہوں نہ پتا ہوئے قرآن پڑھے قرآن دسدا ہے لہراں کتھوں آدیاں نے پر جے نصیب ہوئے تے پھر ہے نا نصیب ہوئے تے پھر آغاز دے وچ میرے مرشد کریم لکھیا آنی تو کہ از نام تو می باردش بس نامہ و پیغام تو می باردش ایک کتاب دا آغاز اتھوں ہو رہا ہے آنی تو کہ از نامے تو می بارد عشق میں ایک جگہ تے تقریر سنی ساڑھے ایک سلسلہ عالیہ دے عالم دین سن دے بڑے جذبے نہ انہوں نے بیان کیتا آنی تو کہ از نامے تو می بارد عشق واقعہ بیان کیتا بڑا ماحول سی تے جدوں آئے نا اس کلام تے ترنم نال نہ پڑھیا گیا وہ کلام نہ پڑھیا گیا میرا طالب علمی دا دور سی میں جدوں جمعرات چھٹی ہوئی میں گھر آیا گھر آ کے حضرت صاحب نے میں عرض کی تھی میں کیا جی یہ فلاں جگہ تے تقریر سی ساڈے فلاں عالم دین سن انہوں نے مرشد کریم دا واقعہ بیان کیتا اور جڑا سرکار نے تحقیق الوجد دے پہلے صفحے تے ربائی لکھی ہے آنی تو کہ از نامے تو می بارد عشق وز نامہ و پیغام تو می بارد عشق تے جدو اے پڑھن تے آیا نا ٹائم تے میں کہ انہوں کو پڑھیا نہیں سی گیا تو سارا ماحول ہی خراب ہو گیا فرماندے نے اچھا کوئی ادھر آؤ ادھر آ بہ جائے فرماندے نے بہ جائے تھے یہ کیڑی گل ہے چل بول تو نال بول وہ پھر حضرت صاحب نے بولیا حضرت صاحب تا سن خواجہ نور محمد دی کیسٹ بندہ ہے جڑا باں کٹ گیا کہ نہیں سن کیسٹ حضرت خواجہ نور محمد فناف رسول دی کیسٹ حضرت قبلہ میاں نذیر احمد مرتضی رحمت اللہ علیہ جدو بولتے سن تے سننے والے کہتے سن کہ خواجہ نور محمد فناف رسول دی یاد تازہ ہو گئی ہے اور جے انہوں نے کوئی اور کیسٹ نہیں بھرن دیتی تو انہوں نے اپنی ساریاں کیسٹاں میاں نذیر احمد دے سینے چ فٹ کر دتیاں سن کہ تانوں آ باقی دیاں کیسٹاں سنن دی ضرورت نہیں فیتیاں شیتیاں والیاں کیسٹاں حضرت صاحب فرماتے نے منجی دے تھلے ایک غلام نے وہ توجہ لیا کے رکھ دیتا بھی سرکار نو پتہ نہ لگے حضور جدو بولن گے تے اسی ریکارڈ کر لیں گے سرکار جدو آپ نے گفتگو شروع فرمائی نا تے انہوں بلا گیا کہ اوئے آ چکے نو تھلے کی رکھے کڈ نو باہر وہ بیچارہ توا توار شاہ چوکے تے گیٹوں باہر ہو گیا دسیا نا کہ اساں اپنی ایک سپیشل کیسٹ تیار کیتی ہے تے اے میری کیسٹ ہے اندے نال پیار بھی کریا جے نو سنیا بھی کریا فرماندے نے اوئے ادھر آ اوئے ہن انہاں دے جذبے دا تے تانوں پتہ ہی ہے سٹائل بھی یہی سی بہ جا ایتھے میں بہ گیا چپ کر بول نال وہ پھر حضرت صاحب نے تو ترنم نال انہوں بولیا نا اس ربائی اس کلام نو بولیا وہ پھر مینوں میں پیچھے کدی کھڑک جاواں کدی پھر جناب نال نکا نکا شروع ہو جاواں کدی فرماندے نے ہاں ہاں ہو جائے گا چل تو نال بول نکا نکا جنیاں طرزاں حضرت صاحب نے ایک نہیں سی ہوندی نعت خانہ نو پوچھو ایسے نعت خانہ ریاست علی بھی ایسی اور بھی نعت خانے کے سن سرکار دے بیٹھک وچ بیٹھیاں سلام شروع کیتا سلام ہے ساقی مستاں سلام ہے پیر میں خانہ تے اللہ جنت نصیب کرے نعمت سی انہیں ایک بولی دو بولیاں ایسا فرماندے نے ٹھہر جاؤ نعمت ہن سنی جائیں سلام دیاں 11 طرزہ حضرت صاحب نے ایک کوئی ٹائم تے بدل بدل کے مختلف سنا
مینوں فرماندے نے بول، وہ پھر مینوں ماڑی جی جڑی یاد رہ گئی تانوں بھی سنا دیں۔ فرماندے نے ایک آ بھی ہے آنی دھوکے از نام تمی رد عشق اولی دھوکے از نام تمی رد عشق اولی تو کہ از نام تمی رد عشق وزنامہ پیغام تمی رد عشق وزنامہ پیغام تمی رد عشق اولی تو کہ از نام تمی فرما دینے دا مطلب کی ہے اے بھی سن لے آنی تو تیری ذات ہووے سونیا تیری ذات ہووے تیرا تے نا ہی لے لئیے تے عشق دا می وسن لگ پیندا آنی تو کہ از نام تمی بارد عشق وزنامہ پیغام تمی بارد عشق عاشق شبدا کس کے بکوت گزرت گویا زدروبا میں تمی بارد عشق خواجہ نور محمد فراقر سے فرماتے ہیں خواجہ غلام مرتضیٰ میں تہاڈی شان وچ ایک گل لگا کرنا ہے وہ کیڑی گل ہے حضور تہاڈی ذات ہوے تہاڈا نام لے لئی عشق دا میਂਹ وسن لگ پیندا ہے تہاڈا خط آ جاوے تہاڈا سنیا آ جاوے عشق دا میਂਹ وسن لگ پیندا ہے بلکہ حضور تہاڈی گلی وچوں کوئی گزر جاوے عاشق رسول ہو جاندا ہے مینوں تے انج پیا لگدا ہے جویں تہاڈے بوئے تے باریاں وچوں عشق رسول چھم 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 گردا ہے پیا گویا زدروبا میں تمی بارد عشق گویا زدروبا میں پھر مینوں احساس ہویا میں کیا اوے طرز کٹ لینا بھی سائیاں دے کرم تو بغیر ممکن مناظر اسلام علامہ عبدالعزیز قصوری رحمۃ اللہ علیہ زبردست خطاب فرما دے سن تے طرز نہیں سن بول دے حضرت صاحب نے قصور جانا تے انہاں کہنا تقریر کر ایسا فرمانا نہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک کیویں دی گل پیا کرنا ہے او تقریر تے میں بڑی کر لینا وا پر جدو تو بولنا ہے نا نذیر احمد جدو تو بولنا ہے حضرت صاحب سسر بھی سن تے بڑے حضور دے پہلے خلیفہ بھی سن مناظر اسلام علامہ عبدالعزیز قصوری رحمۃ اللہ علیہ عمر وچ بھی بڑے سن تے کچھ حضور دی موجودگی سبق بھی پڑھاندے رہے احترام بھی پورا سی تے فرمان سن میرے مرشد دی آل بھی ہے پر نذیر احمد جدو تو بولنا ہے نا آتا ہے یاد مجھے کو گزرا ہوا زمانہ آتا ہے یاد مجھے کو گزرا ہوا زمانہ آتا ہے یاد مجھے کو گزرا ہوا زمانہ گزرا ہوا زمانہ آتا ہے یاد مجھے کو گزرا
کی صحبت وہ میرا پیر خانہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ گزرا ہوا زمانہ پیر مغاں کی صحبت وہ میرا پیر خانہ وہ حلقہ مقدس وہ ذوق و شوق مستی وہ حلقہ مقدس وہ ذوق و شوق مستی وہ اللہ کے نعرے وہ جوش عاشقانہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ گزرا ہوا زمانہ پیر مغاں کی صحبت وہ میرا پیر خانہ وہ اللہ کے نعرے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ گزرا ہوا زمانہ پیر مغاں کی صحبت وہ میرا پیر خانہ پیر مغاں کی صحبت وہ میرا پیر خانہ وہ حلقہ مقدس وہ ذوق و شوق مستی وہ اللہ کے نعرے وہ جوش عاشقانہ لو دوستو گل مکمل کریے فرمایا میں ویکھیا حضرت صاحب دی آنکھاں چوں آنسو جاری نے جھوم رہے نے پھر کپڑے پھاڑ دیتے اگر کیفیات دا پتہ کرنا ہوئے نا کہ انسان کے اندر اللہ نے کیڑی کیڑی کیفیات رکھیاں نے قرآن دا مطالعہ کرو سب کچھ بچوں مل جائے گا یہ ٹاپک الگ ہے اس موضوع تے انشاءاللہ العزیز کسی وقت پھر گفتگو ہوئے گی لیکن ایک گل یاد رکھو ہر طرح دی کیفیت این چوم جانا بیٹھیاں بیٹھیاں لہر آ جانی لوں کنڈے کھڑے ہو جانے یہ بھی وجد اللہ رسول دا ذکر سنیا این بیٹھا بیٹھا بندہ چوم گیا یہ بھی وجد اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر سنیا اکھاں چوں آنسو آ گئے یہ بھی وجد قرآن سارے دا بیان موجود ہے اللہ اور اس دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر سنیا اور جناب چومدیاں اٹھ کے کھڑا ہو گیا یہ بھی وجد اللہ اور اس دے رسول دا ذکر سنیا دل چ اللہ دا خوف پیدا ہویا حضور دی محبت آئی انج اٹھیا تے منہ دے بال تھلے جا پیا یہ بھی وجد دیندا قرآن ذکر کدی پھر اس موضوع تے انشاءاللہ بات کرانگا حضرت ابو سعید نے کپڑے پھاڑ لے تھوڑی دیر بعد افاقہ ہویا محفل ختم ہوئی دعا ہوئی تے آپ نے نا اپنی قمیض دے فوری درویشاں نے دوسری قمیض کٹ کے پیش کر دیتی آپ نے قمیض مبارک پہنی تے جیڑی وجد دی حالت وچ قمیض سی نا وہ قمیض دے ٹکڑے کیتے ایک ایک درویشاں نوں دیتا وہ پاج کے پھڑن تے چم کے اکھاں نال لا کے تے جیب چ پا لینا جنوں ٹکڑا ملے وہ پاج کے پکڑے اکھاں نال لاوے چم کے تے جیب چ پا لوے
تے آپ نے نا ایک بازو پورا مکمل رکھ لیا تے فرمایا ابو علی توسی میرے قریب آ جا. حضرت ابو علی فارمدی فرما دے نے میں طالب علم سا سٹوڈنٹ نواں یہ پڑھن گیا تے مینوں تو اتنے جاندا ہی کوئی نہیں سی. میں چپ کر کے بہ رہا, میں سوچیا انہاں دا کوئی مرید ہوے گا جنوں آواز پہ دیندے نے, مینوں تو جانتے ہی نہیں, نہ انہاں دا کوئی مرید مینوں جاندا ہے نہ حضرت صاحب مینوں جانتے نے, یہ کوئی ہور ہوے گا. کہندے نے میں چپ کر کے نہ تے نیوی پا کے بیٹھا رہا. پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا ابو علی توسی میرے قریب آ جاوے. فرماتے نے میں پھر چپ کر کے بہ رہا تے مرید بھی پریشان ہو گیا کہ حضرت صاحب آواز دیندے نے بندہ بولدا کیوں نہیں کوئی. میرے کول ایک بیٹھا تو انہیں وہ کیا کہ تیرا نام کی ہے, میں کہ ابو علی. انہیں کہا تو اس دا رہنے والا, میں کہا تینوں ہی حضرت صاحب بلاندے نے, میں اٹھو تاں اے جے وہ سارے مرید آ کے اٹھو تاں یار تینوں حضرت صاحب بلاندے نے, ابو علی توسی نا دا اور بندہ ہی ایتھے کوئی نہیں. کہندے نے میں جدوں اٹھ کے نیڑے ہویا شیخ ابو سعید مسکرائے, فرماندے نے آ جا آ جا سوئے من نہ کہ ترا یار وفادار منم, آ جا آ جا. فرماندے نے جدوں مینوں جاندا ہی کوئی نہیں سی تے میں بچہ واں تے پھر مینوں آواز پئی ہیں تے پھر دل دی کی کیفیت ہوے گی. شیخ بھی مسکرا کے فرما رہے سن سوئے منو کہ ترا یار وفادار منم, سوئے منو ایویں نکرے لگ کے بیٹھا ہونا میرے نیڑے آ جا. سوئے منو کہ ترا یار وفادار منم. کہتے ہیں جدو میں نیڑے ہویا حضرت صاحب نے کول بٹھایا, نالے پیار فرمایا, نالے کانڈ دے ہاتھ پھیریا, نالے وہ پورا بازو مینوں عطا کیتا, فرمایا اے تحفہ تیرے واسطے ہی لے لے. کہتے ہیں ممی چک کے اکھاں نال لایا, چومیا, چوم کے بلیٹ کے سینے نال لا لیا, سنبھال لیا تے فرماندے نے یہ ساڈا تحفہ کول رکھی کم آوی دا. آپ فرماندے نے میں وہ ساری زندگی سنبھال کے کول رکھیا اور اندیاں برکتاں پھر جڑیاں میں ویکھیاں فرماندے نے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. فرماندے نے آپ نے فرمایا کہ لو بھئی اسی جا رہے ہیں تے تو چل کے پڑھ, تو جا کے پڑھ, اپنا کام شروع کر. حکم ہو گیا, میں واپس مدرسے آ گیا, آ کے پڑھنا شروع کرتا. دوستو میں ابو علی فارمدی دے اس استاذ دی گل کرن لگا جنہ دا بڑے بڑے فقیہ حوالہ دیندے نے. امام ابو الحوازن ابو القاسم عبد الکریم قشیری, امام قشیری دی کتاب ہے رسالہ قشیریہ, اتنی بڑی کتاب ہے. اور میں آج تک امام قشیری دا تذکرہ بڑے بڑے علماء دے کولوں سنیا تے اس وقت میں حیران ہویا جدوں پتہ چلیا کہ امام قشیری کولوں ابو علی فارمدی آگے پڑھدے رہے. تے ہن اگلی گل بھی سن لو, بڑا ایک مقام سی ساڈے ذہن چ امام قشیری دا. اے ابو علی فارمدی نے سبق پڑھنا شروع کرتا, پڑھتے رہے 3 سال, جویں طالب علم پڑھتے رہتے ہیں 3 سال پڑھتے رہے. ابو علی فارمدی کہتے ہیں ایک دن میں نا قلم دعات رکھی سی, قلم دعات تے میں جڑا سبق پڑھیا میں لکھ رہا ہاں, دعات دے وچ سیاہی موجود ہے, میں انج قلم ڈبونا باہر کڈنا قلم سکی نال سیاہی لگدی نہیں پئی, پھر لگانا وا پھر بھئی وہی قلم وہی دعات ہے جن دے نال میں رجسٹر لکھدا ہوندا تھا, سبق لکھدا تھا. اج انہوں روشنائی نو قلم جڑی ہے وہ قبول نہیں کر رہی, قلم سیاہی وکھری قلم وکھری. میں استاداں نو آ کے دسیا, میں کہ استاد جی میں قلم لگا کے لکھنا چاہنا وا لیکن قلم جڑی وہ سیاہی نو قبول نہیں کر رہی. آپ نے فرمایا بھی جدوں علم جڑا ہے انہیں تیرے تو ہاتھ چک لیا تو علم تو ہاتھ چک لیا. میں گیا جی میں تو علم پڑھنا آیا وہاں. فرمایا تو دوسرا شروع کر دے. کیڑا؟ انہیں کہا صرف باطن دا علم, تیری کو صورت حال مینوں ہور لگدی ہے تے جنہ علم تو پڑھ لیا ہے میرے خیال دے مطابق کافی ہے. میں کہا جی اجے میرا دل کردا ہے ہور علم پڑھن تے. انہیں کہا تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں سمجھ بھی رہا ہے, حدیثاں بھی پڑھ رہے ہیں سمجھ بھی رہا ہے, تے میرا خیال ہے تینوں اشارہ مل رہا ہے کہ علم اتنا کافی ہے. جویں خواجہ دائم الحضوری سرکار نے فرمایا علم ضروری چوں بابد حاصلات پیر گزیں پیر کند واصلات. اور سالک طریقت جدو ضروری علم پڑھ لمیں تو اس وقت کسی ہستی دے دامن کرم نال وابستہ ہو جا, اگلا منزل سفر تینوں وہ ہستی طے کراوے گی. کہندے نے میں انہاں استاداں دی خدمت وچ جو کتاباں ٹھپ دتیاں انہاں دی خانقاہ تے آ گیا تے استاداں دی خدمت شروع کرتی, باطن دا سبق لینا شروع کر دیتا. تے فرماندے نے میں نا ایک دن استاد فرماندے نے کہ چل یار ذرا میں غسل خانے جانا ہے.
میں تولیہ پھڑ لیا, صابن پھڑ لیا, سارا کچھ پھڑ لیا نال. استاد صاحب غسل خانے دے اندر نہاؤن واسطے چلے گئے تو میں بوکے کڈ کے پاؤن لگ پیا. استاد نہاتے نہا کے انہیں کپڑے بدلے, آ کے نماز پڑھی. جدو نماز پڑھ لئی نا تو مینوں فرماندے نے کہ جدو میں نہان گیا سا تو بوکے کنے پائے سن. میں ڈر گیا, میں کہا کرے کوئی خرابی ہو گئی. فرماندے نے نہیں وہ بوکے کنے سٹے سن. میں کہا جی حضور میں ہی سٹے سن. فرمایا ابو القاسم اپنے لیے اشارہ کر کے کہندے نے ابو القاسم کشیری نے جو کچھ 70 سالاں چ حاصل کیتا سی وہ تو ایک بوکے نال ہی لے گیا ہے. کہندے نے میں اپنی خوش نصیبی دے اوتے خوشی ہوئی تے میں چپ کر رہا. فرماندے نے میں جو کچھ ہےگا سی وہ سارا کچھ تینوں دے دیتا. کہندے نے میں پھر بھی استاداں دی خدمت وچ رہا. ایک دن میں کچھ سلوک دے دوران, وظائف دے دوران, ذکر اذکار دے دوران کچھ چیزاں مینوں نظر آئیاں. میں استاداں نوں پوچھیا, انہاں فرمایا بھائی اے امام کشیری دی گل ہو رہی ہے. انہاں کہ ابو علی فارمدی اے اگلی گل ہے, میری منزل اس تو پیچھا پیچھا ہی ہے. اگے تینوں کو ہور ہی ہستی دسے دی, اگے تینوں کو ہور ہی ہستی دسے دی. جی جدو میں اتنے پہنچیا مینوں خیال آ گیا. میں کہ خواجہ غلام مرتضیٰ قلعہ شریف دے اندر سن. فنافر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ منازل طے کردیاں ایک مقام تے پہنچے تے اگے رکاوٹ آ گئی. قلعہ شریف وچ ایک پیر صاحب آئے سن. سرکار انہوں نے ملن واسطے چلے گئے. وہ پیر صاحب کسی نو دم کر رہے ہیں, کسی نو مسئلہ دس رہے ہیں اور کسی نو جناب ذکر اذکار وظائف دس رہے ہیں. سرکار بہ رہا چپ کر کے. وہ پیر صاحب نے ایک دو نظراں ویکھیا تو انہوں نے آخیا جی قبلہ کیویں آئی آمد ہوئی. سرکار فرمایا میں کلیاں گل کرنی. انہیں جلدی جلدی لوگوں کو اٹھا کے انہوں نے کہا جاؤ بھائی تسی چلو چلو. تے ویکھیا پتہ تے لگ جاندا ہے. اے جی قبلہ تسی فرماؤ. سرکار نے فرمایا کہ ایک مقام تے آ کے ڈاچی اڑی ہوئی ہے طریقت دے ایک مقام تے سلوک تے جے میری وہ منزل پار کرا دیو تے جو کچھ بھی منگو گے جو میرے کو ہے وہ میں پیش کرنے واسطے تیار ہاں. انہوں نے آخیا ایک منٹ ٹھہرو ذرا. وہ گیا مراقبے پیر صاحب تے مراقبے جو سر چکیا نا جدوں تے کہن لگے کہ اے بزرگو اے تسی جتھے تہاڈی منزل اڑی ہے نا اوتھے تسی پیا کہندے ہو پیا کہ اتھوں مینوں کو کڈ دے. میں وہ منزل ویکھ کے نا تہاڈی دا حساب لا کے میں پھر پورے علاقے 'ਚ حساب لایا بھی بندہ کیڑا ہے جیڑا کڈے. انہاں کہا تسی تے کہندے ہو پیا منزل او کوئی ایسے علاقے 'ਚ بندہ نہیں ہے جن دی اتھوں تک پہنچ ہوے, کڈے گا کیڑا تانوں اتھوں جا کے جتھے جا کے منزل اڑی ہے. اے پورے علاقے 'ਚ مینوں تو کوئی بندہ نہیں پیا نظر آندا. اے جی پھر میں تے مسئلہ انہاں کہا پھر کوئی آپے کوئی لگے رہو کوئی وڈی ہستی آوے گی تے پھر تہاڈا مسئلہ حل کرا جاوے گی. چنانچہ حضرت صاحب فرماتے ہیں امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آمد ہوئی کہ آ کے اس منزل تو پھر اگے کیتا. امام کشیری کہندے نے کہ ابو علی بس اور میں بات نو ذرا وائنڈ اپ کرن لگیا. کہندے نے ابو علی فارمدی اے تے کوئی ہستی جڑی تیرے اس مسئلے نو اس مقام نو جان دی ہے, میرا بھائی مقام اس تو تھلے تھلے ہی ہو. اے پھر میں آخیا جی مینوں اجازت ہے. امام کشیری کہندے نے بیٹا تینوں اجازت ہے میری طرفوں جا سکنا ہے, اللہ تیرا بہتر سبب لا دے. کہندے نے میں توس شہر دے اندر گیا, مینوں پتہ چلیا کہ ایتھے ایک ہستی جلوہ فرمان ہے شیخ ابو القاسم گرگانی. شیخ ابو القاسم گرگانی جڑے نے ہن توجہ کرنا ذرا. حضرت ابو علی فارمدی یہ بھی خلیفہ نے حضرت ابو الحسن خرقانی دے تے شیخ ابو القاسم گرگانی یہ بھی خلیفہ سن حضرت ابو الحسن خرقانی دے, لیکن یہ بڑے خلیفہ سن. کہندے نے میں انہاں کول چلا گیا. جدوں میں اتنے گیا میں جا کے بیٹھیا, میں جا کے صورت حال عرض کی تھی. میں کہا جی میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ میں آپ دا مرید بھی ہاں, بیعت بھی ہاں اور آپ کو اجازت بھی ہے, لیکن میرے کچھ معاملات نے اے نے میں آپ دی خدمت وچ حاضر ہو گیا. شیخ گرگانی بڑے سن, انہوں نے ویکھ کے انہوں نے انج مراقبہ کیتا. ابو علی فارمدی فرماندے نے انہاں مراقبہ کر کے جدوں ائی سر مبارک اٹھایا مینوں کہندے نے مبارک ہوے تینوں. کہندے نے اے جڑی ابتدائی منزل ہے نا تیری یہ تینوں مبارک ہوے. میں آخیا جتوں امام کشیری ہاتھ چک گئے نے اجے اے منزل انہاں دے نزدیک یہ ابتدائی ہے. میں کہندے نے میرا دل کیتا بھی ہن ایتھے ہی رہنا مسئلہ حل ہو جائے گا. فرماندے نے اگر ایتھے رہیں گا تے تیریاں ساریاں منزلاں پار کرا دیاں گے. چنانچہ شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے توس شہر دے اندر حضرت ابو علی فارمدی نو اپنی تربیت وچ لیا, منازل طے کرا دتیاں اور نال ہی حضرت ابو علی فارمدی فرماندے نے کہ میری برخورداری ویکھ کے اور میرے تے انہوں نے مزید کرم فرمایا کہ اپنی بیٹی دا رشتہ بھی مینوں دے دیتا. شیخ ابو القاسم گرگانی ابو علی فارمدی دے سہرے بھی ہوئے. حضرت ابو القاسم حضرت جناب ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ دے خلیفہ بھی سن.
تے ادھروں شیخ ابو علی فارمدی دی تربیت ایتھے بھی ہوئی، ابو الحسن خرقانی دی بارگاہ چ بھی ہوئی تربیت۔ دوستان عزیز، ہوں ایک او گل جڑی میں تانوں کیا سی آخر تے دساں گا، ہاں اے نالے اگلے جمعے دی بنیاد بھی رکھ دئیے۔ بو علی بھی خواجہ یوسف، بو علی بھی خواجہ یوسف اکمل ہوئے نال کرم۔ اگلی گل میں تانوں پتہ لگ گیا خواجہ یوسف دی آئے گی، اے نے خواجہ یوسف ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ انہاں دا تذکرہ ہوئے گا اور بفضل ہی تعالیٰ مزہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ انہاں بزرگاں دی زندگی آئی لطف نال بھری ہوئی، نیک لوگاں دا ذکر ہوئے اللہ دی رحمت نازل ہونی شروع ہو جاندی ہے۔ ان دا ذکر صالحین تتنزل الرحمہ، صالحین دا ذکر ہوئے اللہ دی رحمت دا نزول شروع ہو جاندا ہے۔ ابو علی فارمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دا میں ذکر کیتا ہے، انہاں نے اگے جنہاں نو اجازت بیعت دتی اور خلافت نال نوازیا، انہاں دے وچ ایک ہستی خواجہ یوسف ہمدانی رضی اللہ عنہ جنہاں دا انشاءاللہ ان دا ذکر ہوئے گا بشرط زندگی۔ دوسری ہستی حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ، جی ہاں امام محمد غزالی، انہاں نے بھی ابو علی فارمدی دی بیعت کر کے تے خلافت انہاں کولوں ہی لئی سی۔ امام غزالی وہ ہستی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نال گفتگوئی عالمی ارواح دے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ دے رسول، اے خاتم النبیین، اے اللہ دے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی فرمایا سی کہ میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں ورگے ہون گے۔ سرکار نے فرمایا ہاں ایویں ہی ہے، اے پھر کوئی عالم بکھاؤ تا صحیح جیڑا بنی اسرائیل دے نبیاں ورگا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح دے وچوں جنوں آواز دیتی سی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے پیش کیتا سی، آ میرا عالم دینی جڑا بنی اسرائیل دے نبیاں دی طاقت رکھدا ہے، آ ایک تینوں وکھاندا ہی پیا، ایک او کون نے؟ امام محمد غزالی جڑے ابو علی فارمدی دے مرید بھی سن تے خلیفہ بھی سن۔ بشرط زندگی انشاءاللہ خواجہ یوسف